ہر عقل و شعور اور سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ کسی بھی مکان یا جگہ کو جو بھی فضیلت، مقام، مرتبہ و عظمت و بلندی حاصل ہوتی ہے وہ صاحب مکان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ مثال مشہور ہے، کہ یہاں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف فرما تھے۔ ہمارے پیارے نبی کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہیں۔ جس مکان کے یہ مکین ہیں تو وہ مکان ان کے قدموں کی برکت سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنبد خضرا کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دنیا کا سب سے افضل مقام ہے۔ اسی لیے روضہ رسول کی زیارت افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت امام ابن الضیاء حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کا سفر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کعبہ اور بیت المقدس کے سفر سے افضل ہے۔ یہی بات دیگر ائمہ کرام نے بھی بیان فرمائی، اور شارحین حدیث کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت پوری امت کے نزدیک اتفاقی عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روضہ رسول کی حاضری ایک عظیم سعادت، عبادت اور اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روضہ نبوی کی زیارت واجب کے قریب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو وہ اللہ کو ضرور بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اور فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے زندگی میں دیکھا۔ صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ بار بار روضہ رسول پر حاضری دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ بے رخی کیسی؟ تم ہم سے ملاقات کرنے نہیں آتے؟ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور قبر انور پر آ کر رونے لگے اور اپنا چہرہ روضہ رسول سے ملا دیا۔ اللہ کریم ہمیں بار بار اپنے